فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، انسان سرکشی پر، تعدی پر، دست درازی پر، اپنے حدود سے تجاوز پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ تمہارا صحیح ہے کہ معاشرے میں ظلم ہے، حق تلفی ہے، ناانصافی ہے، جبر ہے، ڈسکریمنیشن ہے، اعلیٰ اور ادنیٰ کی تقسیم ہے، پھر یہ کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، حقداروں کے حق تلف کیے جا رہے ہیں۔ مشاہدہ درست ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، کیوں ہے ایسا؟ الراہ استغنا، سبب یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے اپنے تئیں کہ مستغنی ہے، کوئی پکڑ نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی انگارہ ہاتھ میں لیا جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے، جھوٹ بولا جائے تو کچھ نہیں ہوتا، زبان پر چھالا تک نہیں پڑتا، اگر کوئی زہر کھا لیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن یتیم کا مال ہڑپ کر لیا جائے، حقداروں کا حق جو ہے وہ ہڑپ کر لیا جائے، کچھ نہیں ہوتا، پیٹ میں درد تک نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ایک اعتبار سے یہ دنیا مکمل ہے، اور وہ یہ کہ مادی قانون یہاں اپنے نتائج پیدا کر رہا ہے، لیکن اخلاقی قانون یہاں نتائج پیدا نہیں کر رہا۔ بسا اوقات برعکس نتیجہ نکلتا ہے۔ حرام خوری کرنے والے عیش کر رہے ہیں، ظلم کرنے والے جو ہیں وہ اقتدار کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا ہے وہ ہے کہ جن کو چودراہٹیں ہیں اور جن کے پاس معاشرے کے اندر عزت کا مقام ہے۔ تو یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ گنگا جو ہے الٹی بہ رہی ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اب اس کا علاج ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے سامنے یہ حقیقت موجود رہے، مستحضر رہے کہ ٹھیک ہے یہ زندگی، اس میں اسے استغنا ہے، فوری پکڑ نہیں ہو رہی، فوری سزا نہیں مل رہی، لیکن یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ جو رجوع ہے اللہ کی طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ جو محاسبہ ہے آخرت کا، وہ جو جواب طلبی ہے، وہ ہے اصل شے کہ اگر یہ یقین دن کے اندر قائم ہو جائے تو پھر کیسا ظلم اور کیسی تعدی، کہاں کی ناانصافی، کیسے کوئی جھوٹ بولے گا، کیسے کوئی کسی کو فریب دے گا، اگر یہ احساس ہے کہ ایک ایک عمل، ایک ایک قول کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے ایک تو یہ آخرت کی فکر، آخرت کا یقین، آخرت کی جواب دہی کا احساس، یہ گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی، اس کو بنایا ہے موٹیویٹنگ فورس، اور دوسرے اللہ تعالی محبت اللہ کی، اور یہ محبت جو ہے دو طرفہ ہے۔ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندوں سے چاہا گیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں۔ یہ دوسرا پہلو تو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن آج میں نے کچھ قرآن مجید کی آیات کا مختلف مقامات سے کچھ احصاء کیا اور دیکھا مختلف جگہوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے کس قدر ترغیب اور تشویق کے انداز میں مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے بات بیان فرمائی۔ ان اللہ یحب المحسنین، بار بار آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں، اور احسان یہاں پر میں بعد میں عرض کروں گا، یہ دونوں معنی اس کے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی، اور دین کا ایک اعلیٰ ترین مقام بھی ہے احسان، جو ہمارے دوسرے حصے سے متعلق ہے، یعنی اسلام کے روحانی نظام سے۔ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ ترغیب کا انداز، اللہ کو محبت ہے ان سے جو صداقت پر کاربند رہنے والے، تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے، احسان کی روش اختیار کرنے والے، توبہ کرنے والے، اور ہر طرح کی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے، صبر کرنے والے، توکل کرنے والے، عدل اور انصاف پر کاربند لوگ۔ اور اس کی سب سے اونچی چوٹی کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں، اور ایسے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔